أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. وقال تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت معلما. وقال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. یہ کس نے پکارا محمد محمد، یہ کس نے پکارا محمد محمد، بڑا لطف آیا سویرے 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 سویرے، خدا کی قسم ان کو موجود پایا، خدا کی قسم ان کو موجود پایا، جو سر کو جھکایا سویرے سویرے، خبر جن کے آنے کی نبیوں نے دی تھی، خبر جن کے آنے کی نبیوں نے دی تھی، وہ محبوب آیا سویرے 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 سویرے، ولادت کی شب ختم
ہونے نہ پائی، ولادت کی شب ختم ہونے نہ پائی، کہ کفار مکہ نے جا کر دیکھا کہ بت سار کعبہ کے اوندھے پڑے ہیں، کہ بت سار کعبہ کے اوندھے پڑے ہیں، وہ خورشید آیا سویرے سویرے، سویرے سویرے۔ بہت ہی قابل صد احترام نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر میری بات کو سن رہی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور اس وقت پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں اگر یہ بات کہوں تو شاید غلط نہیں ہے کہ ہر شہر ہر گاؤں میں اس موقع پر پیارے آقا محمد مصطفیٰ زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس لیے آج ہم نے یہ عنوان رکھا کہ ذکر میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یہ آج ہمارا عنوان ہے۔ اور پوری دنیا میں ابھی 2 دن پہلے میں مدھیہ پردیش کے سسنیر کے جامع مسجد کے گراؤنڈ پر تھا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ وہاں پر میں نے 2 گھنٹہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، ان کی زندگی کو، ان کی تعلیمات کو بیان کیا۔ ابھی آئندہ کل جمعہ ہیں، جمعہ میں اسی عنوان پر بات کروں گا۔ پھر رات میں قریب میں 50 کلومیٹر پر چوپڑا شہر ہے، وہاں بات ہوگی۔ پھر مدھیہ پردیش کے بھوپال میں بات ہوگی، ایسے ہی پھر 4 تاریخ کو یہاں سے قریب میں ایک شہر ہے پاچورا، 4 تاریخ کو وہاں بات ہوگی۔ تو جتنے علماء ہیں ربیع الاول کے موسم میں اور اس مہینے میں پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کی نعتیں پڑھتے ہیں، اجلاس ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، بڑے بڑے جلوس نکالے جاتے ہیں، گویا کہ ربیع الاول میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، ان کی سیرت کو، ان کے نعت کو بیان کرنا ہم نے اپنے آپ پر ضروری سمجھ لیا ہے۔ حالانکہ یہ بات بھی میں کہہ دوں کہ یہ تو ہمارے نبی پر ظلم ہے، یہ تو ان کے ساتھ میں بے وفائی ہے کہ ہم صرف ایک دن ان کو یاد کرے یا ایک مہینہ ہی ان کو یاد کرے، ربیع الاول میں ہی جلسے جلوس کرے اور نعتیں پڑھے اور پروگرامز کرے اور ان کی باتیں ہوں، ان کا ذکر ہو، ایک ہی مہینہ یا ایک ہی دن۔ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف ایک دن ایسا محبت کا اظہار کرتے ہیں، پھر دوسرے دن سے بلکہ اسی دن میں بلکہ دوسرے دن سے مسجدوں سے غائب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ عاشق رسول نماز پڑھ کر نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ جو نماز پیارے عاشق نے، پیارے نبی نے، پیارے محبوب نے جو نماز آخری وقت میں بھی نہیں چھوڑا، جبکہ بدن بخار سے کانپ رہا ہے، پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں، کھڑے رہنے کی طاقت نہیں، اور پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں او ابو بکر، او عمر، بغل میں ہاتھ ڈالو اور ہمیں مسجد تک پکڑ کر لے چلو۔ چلنے کی طاقت نہیں ہے تو بخشایا نبی محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں بھی نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں۔
اور عاشق کا یہ حال ہے کہ جناب ایک دن بیچارہ نعرے لگا لگا کر تھک گیا تھا، جلوس میں تھک گیا تھا، اب ایسا سویا کہ اب جب جمعہ آئے گا تبھی وہ آئے گا، نہیں آؤ، صرف ایک مہینے میں ذکر کر لینا میرے نبی کا، صرف ایک مہینے میں نعتیں پڑھ لینا، جلسے جلوس کرنا، بڑے بڑے پروگرام سجانا، یہ نبی کی محبت نہیں ہے، یہ نبی کا عشق نہیں ہے، یہ نبی کے ساتھ ظلم ہے، یہ بے وفائی ہے۔ میرے محبوب کی محبت کا تقاضا تو یہ ہے، ہمارے نبی سے عشق اور محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہر وقت ہر لمحہ ہم اپنے نبی کو یاد کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے، بستر پر ہو، بیڈ روم میں ہو، ہال میں ہو، مارکیٹ میں ہو، بازار میں ہو، کھیتی میں ہو، کہیں پر بھی ہو، ہر جگہ ہمارے نبی کا ہم ذکر کریں، ہم انہیں یاد کریں، ذکر میرے محبوب کا ہر وقت ہمارے نبی کو ہم یاد کریں، یہ ہے سچا عشق، یہ ہے سچی محبت۔ اسی لیے آج کا ہم نے عنوان رکھا کہ ذکر میرے محبوب کا۔ ہم سب کے محبوب ہیں ہمارے نبی، جی ہاں، ہم عاشق ہیں ان کے، ہم دیوانے ہیں ان کے، اور محبوب وہ ہمارے محبوب ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ہم ان کے عاشق ہیں، اور یقیناً ان کے عشق کے بغیر، ان کی محبت کے بغیر سب ادھورا ہے، سب ادھورا ہے۔ نہ خدا کی بندگی کا لطف ہمیں حاصل ہوگا، نہ نمازوں کا مزہ ہمیں حاصل ہوگا، نہ حج کا مزہ ہمیں حاصل ہوگا، نہ عبادتوں کا ثواب ہمیں حاصل ہوگا، نہ اسلام نہ ایمان کا مزہ ہمیں حاصل ہوگا، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے، ایمان یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ نبی کا عشق نہ ہو تو سب فضول ہے۔ جی ہاں، ان کے غلامی نہ ہو تو سب فضول ہے۔ جیسے اکثر میں شعر پڑھتا ہوں نا، اکثر میں شعر پڑھتا ہوں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو نہ ہو عشق مصطفیٰ، جو نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ جی ہاں، اور خدا کی بندگی کا بھی ہم لطف نہیں پا سکتے اگر نبی سے عشق نہ ہو، نبی سے پیار نہ ہو، نبی سے محبت نہ ہو، تو ہم خدا کی بندگی اور اس کی عبادت اور نمازوں کا لطف بھی ہم نہیں پا سکتے۔ سارا کھیل ڈپینڈ کرتا ہے نبی کے عشق، نبی کی محبت پر۔ ساری عبادتوں کا مزہ اور ساری عبادتوں کی قبولیت اللہ کے دربار میں اسی وقت ہوگی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہوگا، محبت ہوگی، ان سے سچا پیار ہوگا۔ کسی شاعر نے بہت پیارے انداز میں یہ کہا ہے، خدا کی بندگی کا لطف ہرگز پا نہیں سکتے، خدا کی بندگی کا لطف ہرگز پا نہیں سکتے، رسول اللہ کی سنت کو جو اپنا نہیں سکتے، مدینے کی گلی کوچے بسے ہیں جس کی نظروں میں کسی گلشن کے گل بوٹے اسے بہلا نہیں سکتے، خدا کی بندگی کا لطف ہرگز پا نہیں سکتے، رسول اللہ سے جن کو محبت ہے
عقیدت ہے، وہ ان کے حکم کو دانش کبھی ٹھکرا نہیں سکتے، وہ ان کے حکم کو ہرگز کبھی ٹھکرا نہیں سکتے۔ تو نبی کے عشق کے بغیر، نبی کی محبت کے بغیر، نبی کے پیار کے بغیر سب فضول ہے۔ جی ہاں، اب آج ہم نے اسی لیے عنوان باندھا ہے کہ ذکر میرے محبوب کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چلو آؤ اب ہم تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں ان کی آمد کا، ان کی پیدائش کا، اور وہ کیوں آئے، کیا مقصد تھا، تھوڑا سا اس پر بھی ذکر کر لیتے ہیں۔ یہ ذکر ہوگا ہمارے محبوب کا۔ تو چلیے آئیے، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیے قرآن مقدس کی ایک آیت میں نے تلاوت کیا، جی ہاں، اس کا ترجمہ میں آپ کو سناؤں گا، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش، آپ کی پیدائش کا دن اور وفات کا دن اور مہینہ، تو دونوں چیزیں میں آپ کو بتاؤں، جہاں تک میں نے پورا تحقیق کیا اور پوری معلومات لیا تو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن اور وفات کا دن، مہینہ، دن پیر کا دن ہے، یعنی پیدا بھی ہوئے ہیں تو پیر کے دن، اور وفات بھی ہوئی ہے، دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو وہ بھی پیر کا دن ہے، اور مہینہ وفات کا بھی اور پیدائش کا بھی دونوں کا ربیع الاول ہے۔ الرحیق المختوم اور رحمت للعالمین، یہ دونوں سیرت النبی پر بڑی اہم کتابیں، بڑی مستند کتابیں ہیں۔ جی ہاں، اس میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے اور وفات بھی پیر کے دن ہوئی، اور مہینہ ربیع الاول کا تھا، لیکن ان میں یہ بھی لکھا ہے، کیونکہ آپ کی پیدائش کے دن میں اختلاف ہے، تو ان میں لکھا ہے، کہیں پر لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول عام الفیل، یعنی جس سال وہ ہاتھی والا واقعہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہ ہاتھی والا واقعہ ابرہہ کے لشکر کو ابابیل پرندوں کے ذریعے سے اللہ نے تباہ کیا تھا، جو کعبۃ اللہ کو گرانے آیا تھا، اسے کہتے ہیں عام الفیل، یعنی ہاتھی والا سال۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول عام الفیل، یعنی ہاتھی والے سال میں مکۃ المکرمہ میں آپ پیدا ہوئے، پیر کے دن صبح کے وقت آپ تشریف لائے۔ اور ایک بڑے عالم دین ہیں حضرت علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک بڑے عالم دین ہے اور مورخ ہے، جنہوں نے ہسٹری لکھی ہے اور تاریخ سیرت پر بڑی کتابیں لکھی ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ سید سلیمان ندوی بر صغیر کے وہ بڑے مشہور و معروف مورخ ہے، عالم دین ہیں۔ ایسے ہی علامہ اکبر شاہ نجیب آبادی تاریخ اسلام جنہوں نے لکھی، ایسے ہی سیرت المصطفیٰ علامہ ادریس صاحب کاندلوی، میں ناموں کے ساتھ اور کتابوں کے ناموں کے ساتھ کوٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی، اور بڑے مشہور صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں بھی یہی کہتے ہیں کہ 8 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ پیدا ہوئے۔ تو چلو یہ تو ہو گئی مختصر آپ کی ولادت کی تاریخی بحث، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کی وفات ہوئی۔ اور جنتا میں بھی، عوام میں بھی، لوگوں میں بھی یہی چیزیں مشہور ہے، یہی بات مشہور ہے۔ اس لیے آپ اور ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے، آج میں 44 سال کا ہو گیا، جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے، آج سے آپ 15 سال پہلے چلی جائیے، زیادہ نہیں، ہاں 15 سال پہلے چلی جائیے، تو 15 سال پہلے ہر آدمی، اور ابھی بھی جتنی بوڑھیاں زندہ ہوگی، بوڑھے زندہ ہوں گے،
تو وہ 12 ربیع الاول کو 12 وفات کہتے ہیں، 12 وفات کہتے ہیں آج بھی. جی ہاں، تو پیدائش کے دن میں تو اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں 8 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، کچھ مورخین کہتے ہیں اور صحابہ کہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش ہوئی، اور کچھ کہتے ہیں کہ 9 اور 8، اور الگ الگ تاریخیں ملتی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات محققین کے نزدیک 2 یا 7 ربیع الاول بھی ہے، بعد میں 8 ربیع الاول بھی بتائی ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے 2 ربیع الاول بتائی ہے، لیکن عام طور سے مشہور یہی ہے. آج بھی آپ کسی بھی 80 سال کے، 90 سال کے، 100 سال کے بوڑھے کو یا بوڑھی عورت کو پوچھیں گے تو وہ 12 ربیع الاول نہیں بولے گا، یا عید میلاد النبی نہیں بولے گا، وہ بولے گا آج 12 وفات ہے، 12 وفات. تو خیر، یہ مختصر سی میں نے یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی. لیکن چلیے آئیے، ہمیں اس پر بحث کرنا بھی نہیں ہے، ہم ذکر کر رہے ہیں کیونکہ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ ذکر میرے محبوب کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی عبادت ہے، آپ کی باتیں کرنا بھی عبادت ہے، آپ کا نام لینا بھی اجر ہے، ثواب ہے، انعام ہے. آپ پر درود پڑھنا یہ بھی بڑی عبادت ہے، بلکہ ایسا عمل ہے کہ اللہ خود اپنے کلام میں کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ خود کہتا ہے، اللہ کہتا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو اے ایمان والو، تم بھی درود و سلام بھیجو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب اللہ کے سلام کا انداز الگ کیوں، اور ہم کیسے بھیجیں، کیسے ہم درود پڑھیں، کیسے ہم آپ پر سلام پڑھیں؟ تو خود نبی نے بتایا. اس سے بہتر درود و سلام کوئی نہیں ہو سکتا جو خود نبی نے بتایا. میں بہت اچھا شاعر ہوں یا کوئی بھی بہت اچھا شاعر ہے، لیکن اگر اس نے کتنی بھی اچھی نعت لکھی ہو، کتنا بھی اچھا سلام لکھا ہو، کتنا بھی اچھا درود کا انداز لکھا ہو، صلاۃ و سلام کا انداز لکھا ہو، کیسے بھی الفاظ لکھے ہو، لیکن ہمارا یقین ہے کہ جو انداز اور جو الفاظ خود نبی نے بتایا اس سے اچھا درود و سلام کوئی نہیں ہو سکتا. جب صحابہ نے پوچھا حضور کیسے پڑھے ہم درود و سلام، تو ہم کو پریکٹیکلی بتا دیا گیا، اور ہم سب چاہے وہ کسی مسلک کا ہو، کسی جماعت کا ہو، ہم سب روزانہ ہر نماز میں، ہم آخری میں جب نماز ختم ہوتی ہے تو ہم سب درود و سلام پڑھتے ہیں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. جب آخری قاعدہ ہوتا ہے 2 رکعت والی نماز ہو تو پہلا ہی قاعدہ پہلا بھی ہوگا، آخری بھی ہوگا. 4 رکعت والی نماز ہو تو جو آخری قاعدہ ہے 4تھی رکعت کے بعد سلام سے پہلے وہ قاعدہ آخری ہوگا. تو کوئی بھی نماز ہو اس کو ختم کرنے سے پہلے جب ہم قاعدے میں بیٹھتے ہیں تو سب ہم درود پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور پہلے جب التحیات پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. پھر آگے کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں آپ پر اے نبی. جی ہاں، جب درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. اب یہ درود السلام خود اللہ کے نبی نے اپنے عاشقوں کو، صحابہ کو بتایا. تو ہم سے بھی کوئی پوچھتا ہے کہ مفتی صاحب بہترین درود کون سا ہے، کون سا درود بہترین ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ جو درود نماز میں پڑھا جاتا ہے اس سے بہتر درود اور کیا ہو سکتا ہے. اکثر آپ یہ پڑھا کرو
اور اب نبی پر درود پڑھنا یہ اتنا پیارا عمل ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، 10 رحمتیں اس پر نازل فرماتے ہیں اور 10 گناہوں کو اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیتے ہیں۔ کتنا پیارا عمل ہے۔ اور اللہ خود کہتا ہے اے میرے بندو، میں بھی اور میرے فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں، تم بھی محمد پر درود و سلام بھیجا کرو، ہے نا۔ اب جھگڑے جو ہیں کہ کون سا سلام پڑھے اور کیسے پڑھے، یہاں ہماری نادانی ہے، یہاں ہماری جہالت ہے، اور انہی جھگڑوں نے امت کو کئی فرقوں میں تقسیم کر دیا۔ یعنی ہمارا معاملہ یہ ہو گیا کہ حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی، یعنی جو نہیں بتایا اس کے کرنے پر زور لگا رہے ہیں اور جو بتایا وہ نہیں کر رہے ہیں۔ جی ہاں، اس لیے میں نے کہا کہ آج ہم ذکر کریں گے ہمارے محبوب کا۔ تو خیر، ہمارے محبوب ایسے محبوب کہ جن کی شان اتنی بلند ہے کہ اللہ نے خود کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد ہم نے آپ کے ذکر کو، آپ کے نام کو بلند کر دیا۔ اب ہمارے پیارے نبی کا نام اتنا بلند ہے، اتنا اونچا ہے کہ میں اگر یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ پوری دنیا میں ہر سیکنڈ اور ہر لمحہ پوری دنیا میں جو سسٹم ہے اس اعتبار سے کہیں پر فجر ہوتی ہے، کہیں پر ظہر کی اذان ہوتی ہے، کہیں پر عصر کی نماز اذان ہوتی ہے، کہیں پر مغرب کی اذان ہوتی ہے، کہیں پر عشاء کی اذان ہوتی ہے، تو آتا ہے کہ پوری دنیا میں ہر منٹ کہیں نہ کہیں اذان ہوتی ہے۔ اور جب اذان ہوتی ہے تو پھر جہاں پر اذان میں پکارا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور جب بھی اللہ کا نام اذان میں لیا جاتا ہے تو اذان اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک کہ یہ لفظ اس میں نہ کہا جائے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تب ہر منٹ میں دنیا میں کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہے، اور جہاں جہاں اذان ہو رہی ہے یعنی ہواؤں میں، فضاؤں میں، ہر منٹ پر میرے نبی کا نام بلند ہو رہا ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی کے نام کو ایسا بلند کیا کیونکہ لاڈلے نبی، خاتم النبیین، آخری نبی، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، نبیوں کے امام، امام المرسلین، رسولوں کے امام، سید الانبیاء والمرسلین، نبیوں کے اور رسولوں کے سردار، بڑا اونچا مرتبہ ہے۔ تو اللہ نے محبت ایسے فرمائی کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ حضور کے نام کو، نبی کے نام کو جوڑ لیا۔ اب جب بھی کلمہ پڑھا جائے گا تو آدھا نہیں، پورا کلمہ پڑھا جائے گا۔ جب بھی کوئی ایمان لائے گا تو پورا کلمہ پڑھا جائے گا۔ جب بھی کوئی کلمہ پڑھے گا تو یہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اللہ کے پیغمبر ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، سب نبیوں کا رتبہ بڑا اونچا ہے، لیکن ہمارے نبی کا رتبہ سب سے اونچا ہے۔ اور کسی نے کہا ہے کہ ہم سب کو مانتے ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد کوئی نہیں نبی سے بڑا، کوئی نبی نہیں نبی سے بڑا۔ تو ہمارے نبی کا ذکر سب سے اونچا، ہمارے نبی کا نام سب سے اونچا۔ اور پھر اب ہم کو یہ سوچنا ہوگا کہ جب نبی اللہ نے، اچھا ہم پر اللہ نے یہ بھی احسان کیا کہ ہم کو، اگر اللہ نے یہ ہم پر احسان کیا کہ ہم کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا، وہ چاہتا تو ہم کو آدم، وہ چاہتا تو ہم کو حضرت یونس، حضرت شیس، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، کسی اور نبی کی امت میں پیدا کر سکتا تھا، وہ اس کی مرضی تھی، لیکن اس رب نے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہمیں آخری نبی، محبوب نبی، لاڈلے نبی، امام الانبیاء، نبیوں کے امام، آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم کو پیدا کیا۔ یہ اس کا احسان ہے، اور اسی احسان کا نتیجہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا ہونے کے طفیل
آج ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور اللہ ہم پر رحم کا، کرم کا، محبت کا، عفو کا، درگزر کا معاملہ کر رہا ہے۔ تو اب ہم کو چاہیے کہ ہم ہر جگہ ہمارے نبی کا ذکر کریں، ہمارے نبی کی بات کریں، ہمارے نبی کی تعریف کریں۔ جی ہاں، اور اللہ نے ہمارے نبی کی تعریف کی ہے، اللہ نے جگہ جگہ ہمارے نبی کا ذکر کیا ہے۔ کہیں پر اللہ نے کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اللہ نے کہا ہے۔ کہیں پر اللہ نے کہا کہ اے محمد، قسم ہے اس حکمت والے قرآن کی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے محمد تو ہمارے رسولوں میں سے ہے، تو ہمارا رسول ہے۔ کہیں پر اللہ نے کہا انا اعطیناک الکوثر، اے محمد ساری جتنی خیر اور جتنی بھلائیاں ہو سکتی ہے سب ہم نے اے محمد تمہیں دے دی ہے۔ جی ہاں، سارا خیر نبی کو دے دیا گیا۔ کہیں پر اللہ نے کہا الم نشرح لک صدرک، اور آگے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد آپ کے نام کو ہم نے بلند کر دیا ہے۔ کہیں پر اللہ نے کہا ذکر میرے محبوب کا، جو آج ہمارا عنوان ہے، تو اللہ نے بھی قرآن پاک میں کئی جگہ پر ذکر کیا۔ کہیں پر اللہ نے یہ کہا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ درجات پر فائز کیا۔ آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہے، آپ کا کردار، آپ کا کیریکٹر، آپ کی زندگی، آپ کی تعلیمات، آپ کا رہن سہن، آپ کا سوبھاؤ، آپ کا لین دین، آپ کے تعلقات، لوگوں سے آپ کی محبت اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، اے محمد آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہے۔ تو کہیں پر اللہ نے یہ بھی کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے محمد ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، کرپا بنا کر بھیجا، مہربان بنا کر بھیجا، دیا بنا کر بھیجا، مرسیفل بنا کر بھیجا، کہ آپ بڑے رحم دل۔ اور پھر یقیناً جب ہم ذکر کریں اگر ہمارے نبی کی رحمت کا، تو پھر ہم کو ملتا ہے کہ ہمارے نبی نے جانوروں پر، چونٹیوں پر، کیڑے مکڑوں پر بھی رحم کیا ہے، اور ہم کو، آپ کو، سب کو رحم کی تعلیم دی ہے۔ اور یہ کہا ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ کہیں پر ہمارے نبی نے یہ بھی کہا من لا یرحم لا یرحم، کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا، یعنی اللہ اس پر بھی رحم نہیں کرتا۔ جی ہاں، کہیں پر اللہ نے ہمارے نبی کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا، اور ہمارے نبی کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، کہ اے محمد ہم نے آپ کو حق لے کر، سچ لے کر، بشارت سنانے والا، خوشخبری سنانے والا، ونذیرا اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا، وداعیا الی اللہ، اور اے محمد ہم نے آپ کو اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا، وسراجا منیرا، اور اے محمد ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا، کہ آپ دنیا میں روشنی پھیلائے گے، علم کی، اچھائیوں کی، نیکیوں کی۔ آپ کی روشنی سے جہالت ختم ہوگی، اندھیرا چھٹے گا، علم عام ہوگا، علم آئے گا، گمراہی ختم ہوگی، ظلم ختم ہوگا، اتیاچار ختم ہوگا، ناانصافی ختم ہوگی، بلاತ್ಕಾರ ختم ہوگا، بے رحمی ختم ہوگی۔ اے محمد ہم نے آپ کو اللہ کی طرف، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا، اور ہم نے آپ کو ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ ہم نے بشیر، کہ آپ لوگوں کو خوشخبری دینے والے بنا کر بھیجا، کہ آپ جو لوگ اللہ کی ماننے والے ہیں آپ ان کو جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خوشخبری سناتے ہیں، وہ نذیرا، اور ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا، کہ جو نہ مانے آپ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں، ڈرائیں گے۔
تو میرے نبی کا ذکر الگ الگ انداز میں قرآن پاک میں ہمارے محبوب نبی کا ذکر ہوا ہے. کہیں پر اللہ نے کہا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے اوڑھے ہوئے، اے کملی کے اوڑھے ہوئے، اے چادر کے اوڑھے ہوئے. اللہ کے نبی اکثر چادر اوڑھا کرتے تھے، تو کبھی اللہ نے ذکر ایسے کیا قرآن میں یا ایھا المدثر، اے چادر کے اوڑھے ہوئے، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو ڈراؤ. کہیں پر اللہ نے یہ ذکر کیا. کہیں پر اللہ نے محبوب کا ذکر کرتے ہوئے کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے اوڑھے ہوئے، اے چادر کے اوڑھنے والے، اٹھ اور میرے سامنے کھڑے ہو جا، رات کے کچھ حصے میں کھڑے ہو جا. تو الگ الگ انداز میں ہمارے نبی کا ذکر، ہمارے محبوب کا ذکر ہوا ہے. اس لیے میں نے عنوان رکھا کہ ذکر میرے محبوب کا، اور یقین مانو محبوب کا ذکر بھی ثواب ہے، عبادت ہے. ابھی میں بہت تھکا ہوا ہوں، لگاتار پروگرام کر کے آ رہا ہوں، بہت تھکا ہوا ہوں، لیکن ابھی طاقت کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ میرے نبی کی بات کر رہا ہوں، میرے نبی کی زندگی سنا رہا ہوں. مجھے یقین ہے کہ میرا یہ بولنا بھی عبادت ہے، میرا یہ بولنا بھی اجر کا، ثواب کا، انعام کا ذریعہ ہے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، اگر آپ محبتوں کے ساتھ نبی کے اس ذکر کو سن رہے ہیں، نبی پاک کی ان باتوں کو سن رہے ہیں، تو آپ کا سننا بھی عبادت ہے. جی ہاں. تو چلیے آئیے اب ہم تھوڑا سا ذکر کر کے اپنی بات کو سمیٹیں گے کہ نبی کی باتیں، بس میں ادھر ادھر سے نبی کی باتیں اور نبی کا ذکر کر رہا ہوں. جی ہاں. تو آئیے سب سے پہلے میں یہ ذکر کروں کہ ہمارے نبی آخر آئے کیوں تھے، کیوں بھیجے گئے، کیا مقصد تھا بھیجے جانے کا. جی ہاں، یہ بھی ذکر ضروری ہے. تو آپ جب ہسٹری اٹھا کر دیکھیں گے، تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، عرب کے حالات اس وقت، عربوں کے حالات جو تھے، عرب کے جو حالات تھے، آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنے برے حال تھے. اور ایسے وقت میں آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا کتنا ضروری تھا. تاریخ کی کتاب میں ملتا ہے کہ اس وقت پوری انسانیت جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی، تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی. اتنے جاہل تھے، جہالت اتنی عام تھی کہ ہر طرف لڑائی جھگڑا، خون خرابہ، انتشار، قتل و غارت گری، زنا، ریپ اور ظلم عام تھا. یہاں تک کہ کتابوں میں ملتا ہے عرب کے حالات کے بارے میں کہ انسانوں نے انسانوں کو غلام بنا کر رکھا تھا. جی ہاں، انسانوں نے انسانوں کو غلام بنا کر رکھا تھا. شراب بالکل عام تھی، بلکہ جس کے گھر میں جتنی پرانی شراب ہوتی تھی وہ اتنا فخر سے کہتا تھا کہ ہمارے یہاں 100 سال پرانی شراب ہے، ہمارے یہاں 200 سال پرانی شراب ہے. زنا بالکل عام تھا، جانوروں کی طرح زنا عام تھا. ماں بہن بیٹیوں کے فرق نہیں، زنا عام تھا. اور جوا سٹا یہ تو زندگی کا حصہ تھا، بلکہ انسانی سماج کی گھٹیوں میں شراب، زنا اور جوا شامل ہو چکا تھا. مکہ اور طائف کے جو مہاجن تھے اس وقت بھی سود خور اور بیاج خور تھے. تو مکہ اور طائف کے جو مہاجن تھے ان کے سود کے، بیاج کے جال انہوں نے پھیلا رکھا تھا اور انسانوں کو غلام بنایا جا رہا تھا. اور عورت کا تو حال بڑا برا تھا. عورت کی حیثیت اس زمانے میں جانور سے بھی بدتر تھی، بلکہ عورت کا پیدا ہونا بڑا جرم اور بڑی بدنامی سمجھی جاتی تھی، شرمندگی سمجھی جاتی تھی. اس لیے قرآن پاک میں آتا ہے کہ عورت کا پیدا ہونا بڑا عیب سمجھا جاتا تھا. اور عورت کو، بیٹی کو پیدا ہوتی باپ زندہ دفن کر دیتا تھا، مار دیتا تھا، گاڑ دیتا تھا. ایسے حالات تھے. زمین پر پڑا ہوا خون اپنی زبان سے چاٹ جایا کرتے تھے. معمولی باتوں پر برسوں جھگڑا کرتے تھے، خون خرابے ہوا کرتے تھے. عدل انصاف نام کی کوئی چیز نہیں تھی. عدل و انصاف دم توڑ چکا تھا. رحم اور مروت، بھائی چارہ
कुछ भी बाकी नहीं था, बस वही कि जैसे कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बस ये मंजर पूरी दुनिया देख रही थी। छोटी छोटी मामूली बातों पर जंगें और लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था, खून की नदियां बह जाती थी और फिर बदले की आग बरसों चलती थी और कई इंसानी जिंदगियों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। ऐसे वक्त में अल्लाह ने पूरी इंसानियत पर रहम फरमाया। ऐसे वक्त में अल्लाह ने पूरी मानवता पर रहम फरमाया और फिर अल्लाह ने अपने नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया, मबऊस फरमाया और फिर अल्लाह ने खुद कह दिया कि हमने अपने नबी को इसलिए भेजा। कुरान पाक की एक आयत मैं पढ़ता हूँ जो मैंने खुद भी पढ़ा कि अल्लाह खुद कहता है, हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह कहता है कि वही है वो ज़ात जिसने उम्मियों में, अनपढ़ों में, जाहिलों में एक रसूल को भेजा जो उन्हीं में से है। और फिर वो रसूल क्या करता, यतलू अलैहिम आयाती, वो रसूल अल्लाह की आयतों को, अल्लाह की बातों को, अल्लाह के अहकाम को, अल्लाह के हुक्मों को तिलावत करता, पढ़ पढ़ कर सुनाता। व युज़क्कीहिम, और फिर वो उनका तज़किया करता, उनको गंदगियों से पाक करता, उनको गुनाहों से रोकता। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उन्हें किताब पढ़ाता, किताब सिखाता, अक्लमंदी हिकमत की बातें सिखाता। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, और ये लोग बड़ी खुली हुई गुमराही में थे। तो अल्लाह ने रहम फरमाया और अल्लाह ने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया, मबऊस फरमाया। जी हाँ, फिर हमारे नबी पैदा हुए तो उस वक्त के वाक़यात आपको सबको मालूम है। मैं यहाँ वाक़यात इधर उधर का टाइम पास नहीं करूँगा, बल्कि चलो अब असल बात पर आकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि अब हमारे नबी आए तो नबी से इश्क ये है, नबी से मोहब्बत ये है, जब अल्लाह ने ये कह दिया, मन अता अल्लाह व अता रसूल, अल्लाह कहता है मैं युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जब अल्लाह ये कहता है कि जो अल्लाह की मानेगा, उसके रसूल की मानेगा, वही कामयाब होगा, अल्लाह कह रहा है। और एक जगह अल्लाह कहता है कि ए मोहम्मद कह दो, अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे और अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करे, तो ए मोहम्मद तुम इन तमाम से कह दो, मेरे बंदों से कह दो, तुम्हारी उम्मत से कह दो कि अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करे, तो फिर कह दो कि तुम मेरी इताअत करो। तो असल तो है नबी की मानना, असल तो है नबी की इताअत, असल तो है नबी की मानना। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम नबी को तो मानते, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कोई नबी की शान में गुस्ताखी करे तो जनाब हम जान ले लेंगे उसकी, और वक्त पड़ा तो हम अपनी जान भी दे देंगे, इतना मानते हैं हम नबी को, इतना मानते हैं। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम नबी को तो मानते हैं, नबी की नहीं मानते, नबी की नहीं मानते। और ये मानना पड़ेगा कि आप और हम नबी की नहीं मान रहे हैं, हम झूठे हैं, हम मक्कार हैं, हम फरेबी है, हम दगाबाज है, हम झूठे और छपरी आशिक है। हम कोई नबी के आशिक और कोई गुलाम नहीं, हम लोग छपरी है। जी हाँ, ये कहने में हिचकिचाओ मत। हम कहते हैं नबी का दामन नहीं जोड़ेंगे, अरे कमबख्त तूने कभी पकड़ा ही नहीं। तेरा चेहरा देखो तो तेरे चेहरे को देखकर नाचने गाने वालों के चेहरे याद आते हैं। तेरा चेहरा बताता है कि तू नबी का आशिक नहीं, तू नाचने गाने वालों का आशिक है, फिल्मी हीरो और सीरियल के जो एक्टर है तो उनका आशिक है। अगर तू नबी का आशिक होता, नबी का चाहने वाला होता, नबी का मानने वाला होता, तो सुन्नत रसूल दाढ़ी तेरे चेहरे पर सजी होती है। जी हाँ, नमाजें हम पढ़ने को तैयार नहीं है ना, नबी कह रहे हैं कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक, और माशाअल्लाह हम मक्कार, जी हाँ हम छपरी झूठे आशिक
جلوس نکال رہے ہیں اور ہم اس میں بھی نماز پڑھنے کو تیار نہیں, جلوس میں بھی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. اچھا چلو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ پڑھ بھی لیا تو دوسرے دن سے پھر غائب. بس 12 ربیع الاول اس دن مسجد میں آئے گا, فجر بھی پڑھے گا, کیا بھائی سب پڑھے گا, جی ہاں, لیکن دوسرے دن غائب. چلیے آئیے, ہم کتنے بڑے جھوٹے اور مکار اور غدار ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں موسیقی کو گانے بجانے کی چیزوں کو اور ناچ گانوں کو ختم کرنے کے لیے آیا. ہم اتنے مکار اور غدار ہیں نبی کے کہ جس چیز کو نبی ختم کرنے آئے ہیں ہم اسی میوزک پر نبی کی نعت پڑھ رہے ہیں, نبی کی نعت گا رہے ہیں, نبی کی نعت سن رہے ہیں اور دھوم سے ڈی جے بجا رہے ہیں. تھوڑا برا لگے گا لیکن سچی بات ہے. بات تو یہی ہے کہ ہم کتنے بڑے مکار اور غدار ہیں. ہم عشق نہیں کر رہے ہیں, ہم تو الٹا ہمارے نبی کو بدنام کر رہے ہیں. اب ہندو بھائیوں کو دیکھ کر یہ لگتا یار ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے, ہم بھی تو ڈی جے بجاتے ہیں, یہ بھی ڈی جے بجا رہے ہیں, ہم بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں, یہ بھی تو ایسے ہی کر رہے ہیں. سوچو نا ذرا سچے دل سے کہ کیا فرق ہے ہم میں اور ان میں. جو حرکتیں ناجائز وہ کر رہے ہیں وہی ناجائز حرکتیں ہم بھی کر رہے ہیں. او یارو ایسا مت کرو, دین کو, اسلام کو, قرآن کو اور پیارے نبی کو بدنام مت کرو. دین کو, اسلام کو, پیارے نبی کو بدنام مت کرو. ہماری جہالت, ہماری نادانی اور ہمارے چھپری پنے سے, ہمارے جھوٹے عشق کی وجہ سے دین, اسلام اور ہمارے پیارے نبی بدنام ہو رہے ہیں. سچی محبت تو یہ ہے کہ جو نبی نے بتایا ہے ہم اس پر عمل کریے. چلیے آئیے, بس اب یہی پر بات کو ختم کروں گا. دیکھیے نبی نے کیا کہا, بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, کہ مجھے اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر رکھا گیا اور اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا. اب ہمارے نبی کے اخلاق کتنے اچھے, ہمارے نبی کا لوگوں سے برتاؤ کتنا اچھا ہے نا. ہمارے نبی نے قاتلوں کو بھی گلے سے لگایا, جو قتل کرنے آتے تھے اور پکڑے جاتے تھے ہمارے نبی ان کو بھی گلے سے لگاتے تھے اور ان کو ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھلاتے تھے. جی ہاں, ہمارے نبی نے پتھر برسانے والوں کو دعائیں دی. جی ہاں, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی, سلام اس پر کہ جس نے پتھر کھا کر پھول برسائے. جی ہاں, اور ہم تو اتنے نالائق ہیں کہ ہم قاتل ظالم تو چھوڑو, ہم ایک دوسرے مسلمانوں کو برداشت کرنے کو تیار نہیں, بلکہ ہم اتنے نالائق اور اتنے کمینے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہیں, ایمان والوں کو تکلیف دے رہے ہیں. نبی نے کہا کہ مسلمان کا بھائی ہے. میرے الفاظ نہیں, پیارے نبی نے کہا کہ مسلمان کا بھائی ہے. لیکن یہاں ہم ایسے مسلمان ہیں کہ دوسرے مسلمانوں کو ہم کافر بنانے میں لگے ہوئے. زندگی میں کبھی ایک کافر کو مسلمان نہیں بنایا, مگر اچھے خاصے نماز پڑھنے والے مسلمانوں کو ہم کافر بنانے میں لگے ہوئے ہیں. زندگی میں کبھی ایک کو مسلمان یا مومن نہیں بنایا, کبھی کسی کو کلمہ پڑھانے میں کامیاب نہیں ہوا, اور کئیوں کو فتووں سے, کئیوں کو اپنے بیانات میں کمبخت نے, شیطان نے کئیوں کو کافر بنا دیا. ہم کو نبی نے ٹھیکہ دیا تھا مسلمان بنانے کا, اور ہم شیطان کے ٹھیکے پر عمل کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو مسلمان بنانے کے بجائے کافر, یہ بھی کافر, وہ بھی کافر, وہ بھی کافر. تو اکیلا جائے گا جنت میں, تیرے باپ کی جنت ہے اور اتنی بڑی جنت میں تو اکیلا کھیلے گا. غصہ آتا ہے, ہم نبی کو بدنام کر رہے ہیں. ہمارے نبی نے کہا تھا کہ مسلمان کا بھائی ہے. اب جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ہمارا فرض بن جاتا ہے کہ ہم ہر طرح سے ان کا احترام کریں, ہر طرح سے ان کا احترام کرے. ابھی آپ دیکھو, ابھی ملک میں ایکتا دکھانے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ ایکتا ہندو بھائیوں کو خوش کرنے کے لیے, حالانکہ ہندو بھائیوں کو خوش کرنے کے لیے, ہندو بھائیوں سے ایکتا دکھانے کے لیے ابھی ہم کیا کریں گے؟ باقاعدہ گنپتی کے جلوس پر ہمارے مسلمان مسجدوں سے پھول برسائیں گے.
फूल बरसाएंगे, एकता के लिए सब कुछ करेंगे। और हम तो एकता का पैगाम देते हैं। मैं खुद हर बयान में एकता की तालीम देता हूँ। दंगे फसाद, इससे हमारे नबी ने रोका है, कुरान ने रोका है, अल्लाह ने रोका है, दीन ने रोका है। एकता बनाओ, हिंदुओं से भी प्यार करो। लेकिन हमें शिकायत इस बात की है कि हिंदुओं को खुश करने के लिए नारियल भी फोड़ रहा है, हिंदू भाइयों को खुश करने के लिए गणपति के जुलूस पर, दुर्गा देवी के जुलूस पर फूल भी बरसा रहा है। बहुत अच्छी बात, अच्छा काम कर रहा है। लेकिन वहीं पर तू जरा सोच कि तू अगर किसी दूसरा मुसलमान को तू कितनी तकलीफ दे रहा है और कितनी नफरत कर रहा है, सिर्फ किस वजह से? क्योंकि वो मुसलमान तेरी जमात का नहीं है, तेरे मसलक का नहीं है, तो तू ना उसको सलाम कर रहा है, और अगर वो सलाम करे तो तू उसका जवाब भी नहीं दे रहा है, तो तू तो झूठा मक्कार है, झूठे दगाबाज गद्दार। नबी ने यह कहा था कि अफसुस सलाम बैनकुम, सलाम को फैलाओ, सलाम को आम करो। और प्यारे नबी ने फरमाया कि उसको भी सलाम करो जिसको पहचानते हो, उसको भी सलाम करो जिसको नहीं पहचानते हो। तो तू तो झूठा है, गद्दार है, नबी का दुश्मन है। नबी ने सलाम को फैलाया था और तू सलाम को रोक रहा है। नहीं, उसको नहीं करना, उसको नहीं करना, वरना तेरी बीवी तेरे निकम्मे से निकल जाएगी। जाहिल के पेट के नबी ने यह तालीम नहीं दी थी, नबी ने ऐसा नहीं बताया था। नबी ने तो दुश्मनों को भी गले से लगाया था, जो कत्ल करने आते थे उनको भी प्लेट में बैठकर साथ में खिलाया था। नबी रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए थे। नबी रहमत, प्यार, मोहब्बत, कृपा और दया लेकर आए थे, और नबी ने तमाम इंसानों से मोहब्बत सिखाया था। तू तो नबी का इतना बड़ा दुश्मन है कि तू तमाम इंसानों से तो दूर की बात, तू मुसलमानों से नफरत कर रहा है। और अगर तू आलिम है, इमाम है, तो तू मस्जिद के मिंबर से मुसलमानों के अंदर नफरतें फैला रहा है, तो तू नबी का आशिक और नबी का दीवाना हो ही नहीं सकता। तू यहूदी हो सकता, तू मक्कार हो सकता, इस्लाम का दुश्मन हो सकता, नबी का दुश्मन हो सकता, क्योंकि मेरे नबी ने कभी भी नफरतों का पैगाम और नफरतों की तालीम और नफरतों का भाषण कभी नहीं किया। मेरे नबी ने मोहब्बत सिखाई और कहा कि सबको सलाम करो। मेरे नबी ने कहा मुस्कुराना भी सदका है। हम तो दूसरे मसलक का और दूसरी जमात का अगर कोई सामने आ गया तो वो बेचारा मुस्कुराकर सलाम कर रहा है, तो हम उसका सलाम भी नहीं का जवाब भी नहीं दे रहे और मुंह फुला रहे हैं। मैं खुद अभी हमारे मैं कब्रिस्तान जाता हूं तो एक मस्जिद है, तो वहां से अगर कुछ लोग निकलते दिखे, इमाम भी निकलते दिखे या वहां के कुछ लोग निकलते दिखे, मैं सलाम करता हूं तो कम वक्त जवाब ही नहीं देते। ये क्या है? ये नबी की तालीमात नहीं है और ये नबी से इश्क नहीं है। नबी ने मोहब्बत सिखाई है और नबी ने सबसे प्यार, सबसे मोहब्बत सिखाई है। काफिर से भी मोहब्बत करो, हिंदू भाइयों से भी मोहब्बत करो, वो भी अल्लाह के बंदे हैं, और उन तक अल्लाह के दीन को और नबी की तालीमात को प्यार मोहब्बत के साथ पहुंचाओ, उनके लिए हिदायत की दुआ करो। ये नबी की तालीमात है, ये नबी का जिक्र है, ये नबी की बातें। चलिए आइए अब आखिरी बात कहते कहते हैं मैं कहूंगा कि देखिए अभी रबीउल अव्वल का महीना है, हम जल से जुलूस कर रहे हैं, तो चलो आपको आखिरी पैगाम दे देता हूं कि अगर नबी से सच्चा इश्क है तो इस महीने में ये भी करो। हालांकि ये हमेशा का काम है, सिर्फ इस महीने का नहीं है। जी हाँ, हमारे नबी वो नहीं कि जिनको सिर्फ एक महीना और एक दिन याद किया जाए। हमारे नबी तो वो है कि जिनको चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, हॉल में, बेडरूम में, दुकान में, मकान में, बाजार में, मार्केट में, खेती में, हर जगह याद किया जाए। हमारे नबी तो वो है। तो चलिए आइए, अगर नबी से इश्क है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा करते थे। आप भी जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा करो। नबी का जिक्र हम कर रहे हैं ना, महबूब का जिक्र, तो सुनो, आप सल्लम खाने में कोई नुक्स नहीं निकालते थे, खाने में ऐब नहीं निकालते थे। जी हाँ, आज हम खाते वक्त कभी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते हैं। 15 मिनट तक के खाया तो सच पूछ तेरे दिल से कि 15 मिनट में एक एक लुकमा अल्लाह ने तेरे हलक में उतारा, पेट में गया, तो क्या तूने 15 मिनट में 15 बार भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, कभी ऐसा कहा? नहीं। बल्कि हम खाने में भी ऐब निकालते, मिर्ची कम है, नमक कम है, थोड़ा तेज हो गया, थोड़ा फीका हो गया, थोड़ा नमक ज़्यादा हो गया,
تھوڑا یہ ہو گیا. اور بعض لوگ تو اتنے کم وقت ہے کہ اگر کھانے میں تھوڑی بھی خرابی آئی تو وہ بیوی کو پلیٹ پھینک کر مار دیتے ہیں. وہ یارو سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں کبھی کوئی نقص نہیں نکالا. اور یہ بھی سنو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جاننے اور نہ جاننے والے کو سلام کیا کرتے تھے. ابھی تو ہمارا امام مکار وہ ہم کو ممبر پر کھڑے رہ کر مسجد میں جمعہ کے بیان میں سمجھا رہا ہے کہ سلام اس کو نہیں کرنا، اس کو نہیں کرنا. اور ہمارے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ ہمارے نبی ہر جاننے اور ہر نہ جاننے والے کو بھی سلام کیا کرتے تھے، اور سلام میں پہل کیا کرتے تھے. ہمارے نبی سلام کا انتظار نہیں کیا کرتے تھے. جو لوگ سلام کا انتظار کرتے کہ مجھے سلام لوگ کرنے کو ہونا، تو ایسے لوگ متکبر ہے، تکبر والے ہیں، اور تکبر اللہ کو پسند نہیں. جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے. جی ہاں، تیرے سے ہم سے رمضان کے روزے صحیح نہیں رکھے جا رہے ہیں. اور سنو 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 آگے میرے محبوب کا ذکر ہم کر رہے ہیں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے، اور مسکرانا آپ کی سنت ہے. واہ واہ واہ. ہمارے تھوبڑے پر ہمیشہ 12 بجتے ہیں، اور دوسری جماعت کا اور دوسرے مسلک کا دکھ گیا تو اس کے منہ پر شیطان آ جاتا ہے. اس کا چہرہ پھر نبی والا چہرہ نہیں ہوتا ہے، نبیوں والی مسکراہٹ اس کے چہرے پر نہیں ہوتی نبی والی. پھر یہ شیطان کا عاشق ہوتا ہے. دوسری جماعت کا دکھا، دوسرے مسلک کا دکھا، دوسری برادری کا دکھا، تو اس کا چہرہ نبی کی مسکراہٹ اور نبی کی سنت سے خالی ہو جاتا ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو ناراض لوگوں میں صلح کراتے تھے. ہم مکار، ہم غدار ہے نا، اور تیل مرچی ڈالتے ہیں اس پہ، ان کے جھگڑوں کو اور بڑھاتے ہیں. جی ہاں، ہمارے پاس میں کئی مکار ایسے آتے ہیں کہ ہمارے پاس میں آئیں گے، وہ ایسا بول رہا تھا، پھر ہم نے اگر غصے میں کچھ بول دیے تو یہ غدار اس کو جا کر بولیں گے وہ تمہارے بارے میں ایسا بول رہے تھے. تو ابھی یہ جو عادت پہلے عورتوں کی تھی اب یہ مردوں میں بھی آ گئی ہے. اور آج کل آپ سے حسد کرنے والے، آپ سے جلن کرنے والے، آپ کی ترقی سے جلنے والے، جی ہاں جو بھی آپ سے جلنے والے ہیں وہ یہی نیچ حرکت کریں گے کہ آپ کے پاس آئیں گے دوسرے کی برائی کریں گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو برائی اور غیبت کرے گا، جو برائی اور غیبت کرے گا وہ اپنے سگے بھائی کا گوشت کھائے گا. قرآن نے بھی یہ کہا کہ غیبت کرنے والے سگے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں. جی ہاں، چلیے آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں، محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر بار والوں کے کام میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے، ہے نا. ہم ذرا بھی ہاتھ بٹانے کو تیار نہیں، ہے نا. گھر میں جا کر اگر کچھ تھوڑا بہت الٹا سیدھا دکھا، گندگی دکھی یا ادھر کی چیز ادھر دکھی تو ہم بیوی پر غصہ ہو جاتے ہیں. ارے بھائی تیرا بھی تو کام ہے، وہ بھی بیوی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ گھر میں کام کیا کرتے تھے، جھاڑو بھی مار لیا کرتے تھے، کپڑے بھی سل لیا کرتے تھے، جوتا بھی سل لیا کرتے تھے، صاف صفائی بھی کر دیا کرتے تھے. اور ابھی تو ہم عیب سمجھتے ہیں، میں گھر میں جھاڑو ماروں، میں مفتی صاحب جھاڑو ماروں، میں انجینئر صاحب، میں فلاں صاحب. نہیں، اگر نبی کا عاشق ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر بار والوں کے کام میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے. اور آخری بات کہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو معاف کیا کرتے تھے. آج ہم سگے بھائی کو معاف کرنے کو تیار نہیں، ہم سگی بہن کو معاف کرنے کو تیار نہیں، بہن بھائی کو معاف کرنے کو تیار نہیں، بھائی بہن کو معاف کرنے کو تیار نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا، معاف کرنا، معافی معافی معافی. قتل کرنے آیا، پکڑا گیا، معاف معاف معاف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کا بہت خیال رکھتے تھے. جی ہاں، میرے محبوب کا ذکر کر رہا ہوں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کا بہت خیال رکھتے تھے. آج ہم کو غریبوں سے بھی نفرت ہے اور غریبی سے بھی نفرت ہے. جی ہاں، غریبوں سے بڑی نفرت ہے. اگر بہن غریب ہے تو اس کے وہاں جاتے نہیں ہم. اور کچھ تو نالائق بھائی ایسے بھی ہے کہ بہن غریب ہے اس لیے اس کو اپنے گھر کے پروگرام میں بلاتے بھی نہیں کہ وہ آئیں گی تو وہ ایسی کپڑے پہن کر آئے گی، اس کے بچے بھی ایسے آئیں گے. ہم
بھائی اور بہن غریب ہو تو نفرت کرتے ہیں، غریب رشتہ داروں کے یہاں ہم جاتے بھی نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا کہ آپ غریبوں سے بڑا پیار کرتے تھے، غریبوں کا بڑا خیال رکھتے تھے. اور آپ مسجد میں بھی آتے تھے تو جہاں گروپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ڈھونڈ کر وہاں جا کر بیٹھتے تھے، اس گروپ میں جا کر بیٹھتے تھے جو گروپ غریبوں کا رہتا تھا، جو گروپ غریبوں کا رہتا تھا. اور آخری پوائنٹ سن لیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے تھے. آسانیاں ہر معاملے میں آسان معاملہ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ معاملہ لوگوں کے ساتھ کرتے تھے اور لوگوں میں کو وہ بتاتے تھے. اور پیارے نبی نے یہ بھی فرمایا الدین یسرن، دین بہت آسان ہے، دین بہت آسان ہے. مگر ہم کیا کر رہے ہیں، ہم دین کو مشکل کر رہے ہیں، مشکل سے مشکل بنا رہے ہیں، ہم دین کو مشکل کرتے جا رہے ہیں. اور پیش بھی کرتے بیانات میں بھی تو دین کو مشکل بنا کر پیش کرتے ہیں. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے تھے. بس یہ چند باتیں تھیں جو اس موقع پر یاد آ گئی. جی ہاں، اس لیے میں آپ سے اپیل کروں گا کہ اس بیان کو لوگوں تک پہنچائے تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو اور وہ سچا عشق نبی سے کیا ہے وہ سمجھیں. سچا عشق یہ ہے کہ ہم نبی کی مانیں، نبی کو مانیں. تو مانتے تو سب ہیں، ارے نبی کو تو کافر بھی مانتے ہیں، ہمارے نبی کو تو ہندو بھی مانتے ہیں، ہمارے نبی کو گاندھی جی بھی مانتے تھے، ہمارے نبی کو گاندھی جی نے بھی ہمارے نبی کی تعریف کی. بڑے بڑے ہندو بھائیوں نے نبی کی تعریف کی ہے، نبی کی زندگی پر کتابیں لکھی ہے. نبی کو تو بہت سارے لوگ مانتے ہیں. مسئلہ صرف نبی کو ماننے کا نہیں ہے، نبی کی ماننے کا ہے. نبی نے جو کہا نا وہ مان، نبی نے جو بتایا نا وہ کر، نبی نے جو سمجھایا اس کو سمجھ. جی ہاں، بیٹی کی شادی کر رہا نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر کر، بیٹی کو بدا کر رہا بیٹے کی شادی کر رہا نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر کر، کپڑے پہن رہا نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر پہن، گھر کے ماحول کو نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر بنا. نہ آنکھوں کی نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز پڑھ، زکوٰۃ دے، جو جو چیزیں نبی نے بتائی ہے ان تمام چیزوں کو کر. یہ ہے اصل محبت. ورنہ ساری باتیں ہیں سب چھپری باتیں ہیں اور سب مکاری ہے، غداری ہے نبی کے ساتھ اور بے وفائی ہے نبی کے ساتھ. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کی سچی محبت نصیب فرمائے. اللهم انت السلام منك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. میرے مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو، تمام لغزشوں کو معاف فرما. رب دو جہاں، رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں میرے مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں محض اپنے فضل سے اپنے کرم سے معاف فرما. میرے مولا تیری محبت، تیرا پیار، تیرا عشق، تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما. مولا تیرے نبی کا سچا عشق، تیرے نبی کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما. رب دو جہاں ہر بلا ہر مصیبت ہر پریشانی سے حفاظت فرما. میرے مولا یہ جو باتیں کہی گئی ہے نبی سے عشق کی، نبی سے محبت کی، میرے مولا تیرے محبوب نبی سے سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما. میرے مولا ابھی ہم بڑے جھوٹے ہیں، بڑے مکار ہے، بڑے غدار ہے، بڑے بے وفا ہے کہ ہم نبی کی محبت کے دعوے تو کرتے ہیں، نبی کی محبت کے جلوس تو نکالتے ہیں، نبی کی محبت کے جلسے تو کرتے ہیں، نبی کی باتیں نبی کی نعتیں پڑھتے ہیں، لیکن میرے مولا ہم تیرے نبی کی ماننے کو تیار نہیں. میرے مولا اس لیے ہم مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے. میرے مولا ہمیں نبی کا سچا عاشق بنا دے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا اور ایک ایک سنت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. میرے مولا امت کے حال پر رحم فرما، امت کے حال پر رحم فرما، ایک دوسرے سے محبت نصیب فرما. میرے مولا نبی کے نام پر ہم ایک دوسرے کو لڑا رہے ہیں، نبی کے نام پر ہم ایک دوسرے میں نفرتیں پیدا کر رہے ہیں. پیارے نبی نے نفرتوں کو ختم کیا، دشمنیوں کو ختم کیا. پیارے نبی نے قاتلوں کو بھی گلے سے لگایا، ظالموں کے لیے بھی دعائیں کی، پتھر پھینکنے والوں کے لیے بھی دعائیں کی. میرے مولا نبی کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما اور مسلمانوں میں ہمدردی، ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے کا احترام آپس میں نصیب فرما.
خدا بندہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی ہمیں نصیب فرما. ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.